دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والهرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد بر المحجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء آسيناه في إمام مبين كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي سود على الأرش نجير النسوان ومصداق برج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب الذوالفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجل كرار غير فرار الذي سمته أمه هيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب النجم الساقط مولانا علي ابن أبي طالب. ولنطغى على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الصلوات درس ضرور جدے بھی افراد تھوڑا یہ آگے افراد اور تاکہ مجلس ہو سکے ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد معزز سامعین حضرات رسول الشہداء معززداران عبداللہ حسین یہ مجلس جو یوم سکینہ کے عنوان سے اور شب بیداری کے منعقد ہے آپ حضرات انشاءاللہ انجمن اور نوحوں کو سماعت کریں گے لہذا کچھ باتیں کچھ معروضات میں پہلی دفعہ آپ کے درمیان حاضر ہوں اور چونکہ جس ذات کے عنوان سے یہ مجلس ہے اس کی پوری زندگی امتحان ہے لہذا جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بھی امتحان ہے اور مجلس بھی امتحان ہے کیونکہ جب بیداری معمولاً لوگ چاہتے ہیں کہ جو میں نے اور اس کو سنیں لہذا میں کچھ معروضات اس آئے مبارکہ کے ذریعے میں اپنی خدمت میں عرض کرنا ہے تھوڑا سا توجہ آپ حضرات کی رہی باتیں عظیم آپ تک توجہ ہیں میرے علیہ السلام کے تخصص سے آواز ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد ارشاد الہی ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي
قال لا ينال عهد الظالمین. آواز قدرت ہے کہ اے پیغمبر، اے محمد، یاد کریے اس وقت کو، اس زمانے کو، اس ساعت کو، اس گھڑی کو، اس وقت کی کیفیت کو، اس حالات کو، اس وقت جو ٹائم گزرا ہے، پاس میں جو وقت، جو دور، جو زمانہ گزرا ہے. دیکھیے یہ قرآن ہے، قرآن. اور یہ اللہ نے دو لفظ میں، لفظ اذن میں پروردگار عالم نے نہ جانے کتنی رہتی تاریخ پر کتنے جوابات دے دیے، اور کتنی، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، اس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، اور ایک ایک لفظ میں اللہ پوری تاریخ سے کر سکتا ہے. تو بائے بسم اللہ میں پورا قرآن سمیٹ دے. اس کے لیے ایک لفظ اذن میں وہ پروردگار نے کتنے جوابات دے دیے. آپ بات کریں مگر بات پہنچ جائے گی، دھیرے دھیرے مومنین آ جائیں گے. کیونکہ ہر طرف ہمارا یہی، چونکہ ہمارے ساتھ مرحوم کہتے تھے کہ فرش میں جو مومنین آتے ہیں ان کی مثال قرآن کی آیتوں کی طرح ہے. جیسے آیتیں ایک ساتھ نہیں آئیں ویسے مومنین بھی ایک ساتھ نہیں آئیں گے. دھیرے دھیرے نزول ہوتا رہے گا. ایک مل کے سلوات پڑھیے آپ کا. لہذا آپ ذات متوجہ رہیں، آپ تک مائیں جس کے حق تک بات ہے وہ پہنچ جائے گی. آواز قدرت و نصف تلا، اے پیغمبر یاد کریے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کو آزمایا گیا، اور آزمانے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ پرکھا ہے پروردگار، امتحان لیا ہے خالق نے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کا اس کے رب نے ٹیسٹ کیا، آزمایا اور پرکھا. فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ اپنے امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے، جب وہ اپنے امتحان میں مکمل کامیاب ہو گئے، اور طاقتوں کو محسوس ہو گئے، جب وہ اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے، تب اللہ نے کہا جَعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، ہم آپ کو اپنی امامت دے رہے ہیں، ہم آپ کو عہدہ امامت سے سرفراز کر رہے ہیں، ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ حاضر ہیں، مستحضر ہیں تو بات آپ تک پہنچ جائے گی. آواز قدرت ہے. آپ توجہ کریے کیا نزاکت ہے. لفظ اس کے ذریعے سے پروردگار اپنے نبی محمد کو اس طرف اشارہ کر کے یاد دلا رہا ہے. یاد کریے، یاد کریے، یاد کریے. آپ نے توجہ نہیں کی. یاد اسے کرایا جاتا ہے جو بھولتا ہو، جو بھٹکتا ہو، جس کے ذہن سے بات نکلتی ہو. نہیں، تھوڑا سا آپ اپلائی کریں، بات دیکھیے بہت عظیم ہے. اور یاد اسے دلایا جاتا ہے جو بھولتا ہو، جو بھٹکتا ہو، جس کے ذہن سے بات نکلتی ہو. ایک لفظ اور استعمال کروں، جو نسیان کا شکار ہو. یاد اسے دلایا جاتا ہے، مگر یاد اس نبی کو دلا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ ذہن سے بات نکلتی ہے، نہ کبھی وہ بھولے، نہ بھٹکے، نہ ذہن سے بات نکلے. کاش آپ پہنچ جائیں. یہ پروردگار جب یہ بھولتا نہیں ہے، جب اس نبی کو کوئی یاد دلا رہا ہے کہ یاد کریے، یاد کریے، یاد کریے، یاد کریے. نہیں پہنچے. کہا میں مصطفیٰ کو یاد کرا کے تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ جب بات بڑی ہو تو محمد جیسے نبی کو بھی یاد دلایا جاتا ہے. اب ہم سے نہ پوچھئے غدیر کیوں یاد دلائی جاتی ہے، کربلا ہر سال کیوں یاد دلائی. سارا بات پڑھتے محمد آل محمد. ایک بار کے سلوات پڑھتے محمد آل محمد. ایک بار علماء کی سلامتی کے لیے. یاد اس نبی کو دلایا جا رہا ہے کہ جو نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ جس کے ذہن سے بات نکلتی ہے. ہمیشہ وہ کبھی نہیں مگر اس پیغمبر کو یاد دلایا جا رہا ہے. جب نبی کو یاد دلایا جا سکتا ہے تو پھر ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیوں نہیں دلایا جا سکتا ہے. جب محمد کو یاد دلایا جا سکتا ہے. اور دیکھیے یہ قرآن ہے، قرآن ماشاءاللہ سے ایک حافظ قرآن جی بھائی ہمارے اور آپ کے سامنے، اور آپ اس بات کو اور ان کو دیکھ کر مجھے شکی بھی پورے کے
بڑے اچھے مصرے یاد آ رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے قرآن. اب اس کی طرف ہم اور آپ اگر قاعدے سے متوجہ ہوں تو شاید اس کی اہمیت کو سمجھیں. چونکہ ہمارا اور آپ کا اور ایک لفظ قرآن کا معجزہ ہے. آپ اس کو سمجھیں اور آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں. یہ کتاب اور کتنے آپ دیکھیے ایک لفظ اس نے یہ بتایا کہ جب پیغمبر کو یاد دلایا جا سکتا ہے. ارے نہیں, لفظ نکل رہے ہیں. ایک بات اور بتا دوں, اس کا مطلب کہ یہ بات کلیئر ہے کہ یاد بنانا بدعت نہیں ہے. نہیں, آپ جو کریں محمد کو یاد دلایا جا رہا ہے. اور پھر کیا یاد دلایا جا رہا ہے؟ ابراہیم کے امتحان کو. ارے اب توجہ تو کریے. ابراہیم کا امتحان یاد دلانا تو سنت نبی بن جائے, اور فخر ابراہیم کا امتحان یاد دلانا مسلمانوں کے نظام میں بدعت بن جائے. جو فخر ابراہیم اس کا امتحان اگر ہم اور آپ یاد دلائیں کہ یہ قرآن واقعی معجزہ ہے, اور اس کا ایک ایک لفظ اگر آپ اس پر توجہ کریں. اسی لیے شفیع دین پوری نے حالات کا جائزہ لے کر واقعی حالات حاضرہ کی نظر کیا تھا, اور کچھ مصرے یا خوب کہے اور فرماتے ہیں جو حالات کے قرآن کے ساتھ ہماری توجہات جو نہیں ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو. اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو. مسلمانوں یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو. ارے اب اس پہ تو کم سے کم اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو. مسلمانوں یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو. بولیں گے آپ کہ جسے زندوں پہ پڑھنا تھا. ارے کیا ہے, میں تو بڑی سماعتوں میں بھروسہ ہے آپ کے. جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو. جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو. مرض جب لادما ہوتا ہے تب علاج کرتے ہو. مرض جب لادما ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو. حکم فقرہو میں ماں تیسر کی سہولت جب بتاؤ روز کتنی قرأت قرآن کرتے ہو. صلوات پڑھو محمد علیہ محمد. بھائی صلوات کا کم سے کم کہتی ہے یہ سب سے بڑا فقیر وہ ہے جو صلوات دیتے ہوئے بتا دیتے ہیں. دیکھو اس سے پہلے صلوات پڑھنا ہے. جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو. مرض جب لادوا ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو. علاج کب ہم کرتے ہیں کہ جب فائل کلوز ہو گئی, جب فائل بند ہو گئی. یہ قرآن ہے. قرآن ہم سے اگر آپ دیکھیں ایک ایک لفظ اللہ نے کوئی تاریخ سمجھ دی. آواز قدرت ہے وہ عزت اللہ. یاد کریے کہ محمد جب ابراہیم کو آزمایا گیا, ابراہیم کو پرکھا گیا, ابراہیم کو جانچا گیا. لیکن میں امتحان ابراہیم سے ایک اگر امتحان تک پہنچنا ہے تھوڑی سی میری ہمراہی کر جائیں تو میں بات آپ تک پہنچا دوں. عزت کرنا یاد کریے جب ابراہیم کو آزمایا گیا اور پرکھا گیا اور جانچا گیا, اور جب جب وہ اپنے امتحان میں 100% ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد پر. امتحان اور امتحان دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. لہذا آپ اپنے اس امتحان کو کامیاب آپ بنائیں کے لیے صلوات پڑھیے محمد. متوجہ رہے, میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں. یاد کریے یہ پیغمبر, یاد کریے اس وقت کو جب ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا اور ابراہیم کو پرکھ لیا اللہ نے. فَأَتَمَّهُنَّ, اور جب وہ اپنے امتحان میں 100% مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے تب اس کے بعد اللہ نے کہا جَعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب آپ کو لوگوں کا امام بنایا جا رہا ہے. اب آپ کو لوگوں کا امام بنایا جا رہا ہے. اگر آپ توجہ ہیں تو میں بات آپ تک پہنچاؤں. اب میرے فکرے میں چاہے داد دیجیے نہ دیجیے, ورنہ یہ پرانی بستی ہے میرٹھ کی. خطار صاحب مرحوم خدا کرے رحمت کرے, کیا بہترین اور ایک زبانی
نقطہ آپ اسے محسوس کریں. وہ یہاں پہ کہتے تھے کہ جیسے ہی ابراہیم کو نبوت ملی تو فوراً کہا قال ومن ذریتی، اے پروردگار کہ میری ذریت میں رہے گی، کیا میری نسل میں رہے گی. اب جنہوں نے قرار صاحب کو سنا ہے وہ مجھے داد نہیں دیں گے، انہیں داد دیں گے. قرار صاحب کہتے تھے کہ جیسے ہی ابراہیم کو امامت ملی، چونکہ یہ اتنا بڑا عہدہ تھا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. نہیں پہنچے ان کے بھی منہ میں. تبھی تو کہا پروردگار کہ یہ میری ذریت میں رہے گی، کہ یہ میری نسل میں رہے گی، کہ یہ میری ذریت میں رہے گی. آپ نے محسوس نہیں کیا یہ جو خواہش ہے یہ فطری خواہش ہے. اس لیے کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ ہے اس عہدے پہ بیٹا ہو، بیٹا نہ ہو تو پوتا ہو، پوتا نہ ہو تو پرپوتا ہو. نہیں تھوڑا سمجھدار ہو. ہر باپ چاہتا ہے کہ بڑے عہدے پر وہ ہے تو بیٹا بھی ہو. ارے باپ خطیب تو چاہے گا بیٹا بھی خطیب بنے، بیٹا نہیں تو پوتا بنے. باپ حافظ قرآن. سلوات پڑھیے محمد آلے محمد. بھائی ایک بار سمیٹ کے تھوڑا قریب آ جائیے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ مومنین جو فرش میں ہوتے ہیں کم ان کی مثال قرآن کی آیتوں میں کرا ہے اور آخر تک آیتیں آتی رہیں گی. آپ توجہ کریے. میں بات بہت عظیم کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اور مجلس کیا یہی بیس ہے اور اگر آپ اس پر پہنچ گئے تو انشاءاللہ آگے کے مرحلے میرے لیے آسان ہو جائیں گے. آواز رکھو. دیکھیے ہر بات یہ جو کہا کہ پروردگار کہ یہ میری نسل میں رکھ دے، اسے میری ذریت میں رکھ دے، یہ میری نسل میں رہے گی. بھائی تو ہر باپ کی خواہش ہے. باپ اگر خطیب تو چاہتا ہے بیٹا بھی خطیب بنے. باپ اگر حافظ قرآن تو چاہے گا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے. بیٹا نہیں تو پوتا بنے. نہیں ہے. اگر باپ انجینئر تو چاہے گا بیٹا بھی انجینئر بنے. بیٹا نہیں تو پوتا بنے، پوتا نہیں تو پوتا بنے. ہر باپ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ٹرانسفر ہو اور اس کی نسل تک جائے. مگر میں پورے اس منظر کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی باپ پوتوں کی بات چھوڑیے اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں خطیب تو میرا بیٹا بھی خطیب ہوگا، میں شاعر تو میرا بیٹا بھی شاعر ہوگا، میں انجینئر تو میرا بیٹا بھی انجینئر ہوگا. مگر واہ واہ ہم نے جن آستانے پہ سجدہ کیا ہے اس محمد نے کہا میرا پہلا بھی محمد، میرا دوسرا، میرے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. آپ دیکھئے مگر واحد یہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ دیکھئے کس کے اعتماد کے ساتھ کہا کہ میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا دوسرا بھی محمد ہوگا، میرا تیسرا بھی محمد ہوگا، میرے سب کے سب محمد ہوں گے. ہاں جو کہ میرے سب کے سب محمد ہوں گے. اور صرف ان کے علاوہ کسی نے نہیں کہا. اب ایک بات دھیرے سے کہوں آپ تک پہنچ جائیں گے. اچھا کم سے کم اس حدیث کی روشنی میں کہ میرے پہلے بھی محمد، میرا دوسرا بھی، میرا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، یعنی اس پہلے محمد نے کہا کہ یہ 13 جو ہیں یہ سب کے سب محمد ہوں گے. آپ اس بات کو مان رہے ہیں نا؟ تو کم سے کم یہ بات تو کہہ سکتا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں ان 13 کو تو حق تھا ہی کہ یہ کہیں کہ ہم محمد ہیں. ارے کیا ہے لفظ ہے، اگر اسے آپ اس کیفیت سے سمجھیں تو بہت بڑا جواب ہے کہ کم سے کم ان 13 کو تو حق تھا ہی. نہیں ہو رہے. اگر دنیا ہم سے کہتی ہے احترام مصطفیٰ ہے ہی نہیں ہے، ہم نے گلی کوچے سے احترام مصطفیٰ نہیں لیا ہے، علی کے گھرانے سے احترام مصطفیٰ دیا. ہم نے کہیں ادھر ادھر سے تھوڑی نہ دیا. ایسے سنیے کیا کم سے کم ان 13 کو تو حق تھا ہی. ارے بولے کہ اس حدیث کی روشنی ہے کہ نہیں ہے کہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، ہم محمد ہیں. واہ لیکن کیا ہے احترام مصطفیٰ، کیا ہے احترام محمد کہ جنہیں حق تھا کہ وہ کہیں کہ ہم محمد ہیں. کہہ سکتے تھے علی کہیں، حسن کہیں، حسین کہیں، صادق کہیں، قاسم کہیں، بقی کہیں، نبی کہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمد ہیں. مگر محمد کا احترام اتنا تھا
یقین کریے احمد جو کہہ سکتے تھے کہ ہم محمد ہیں، انہوں نے محمد کا احترام اس منزل پہ جا کے کیا۔ نوجوانوں کہ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد ہیں، ارے میں کچھ کہہ گیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں، محمد جیسے ہیں، اما اسے تو حق تھا ہی جو کعبے میں آیا، تورات سنایا، انجیل سنائی، زبور سنائی اور قرآن سنایا، یہی تو کہا قرآن میں سے پڑھا جیسے میں اما جسے حق تھا کہ وہ کہے کہ میں محمد جیسا، اس نے تو کبھی نہ کہا، اور چرواہے کی اولادیں کہہ رہی ہے محمد جن ہستیوں کو حق تھا کہ وہ کہیں کہ ہم محمد جیسے، انہوں نے تو پوری زندگی یہی کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ ارے کیا لفظ ہے، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ قسم خدا کہ کبھی شک اگر اپنے آئینے میں دیکھ لی ہوتی تو یہ بھی نہ کہتے حضور جیسے، ہم محمد جیسے، جن ہستیوں کو باقاعدہ حق تھا انہوں نے تو کبھی نہ کہا، اور آپ کہنے لگے ہم حضور جیسے، ہم مصطفیٰ جیسے، ہم پیغمبر کے جیسے۔ ارے کہاں احترام مصطفیٰ؟ جاننا ہے تو ان سے سیکھو، ان سے پہچانو۔ علی جو باقاعدہ برجستہ کہہ سکتے تھے کہ محمد ہے، مگر یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احترام مصطفیٰ عظیم تھا، اسی لیے کہا ابراہیم نے قال ومن ذریتی، پروردگار کہ یہ میری نسل میں رہے گی۔ اگر محمد کہتے تو شاید خدا کہتا تیری ہی نسل کے لیے ہی تو امامت بنی ہے، مگر نہیں کہا فوراً۔ اگر سن سکتے تو سنیے مجلس، اور جیسے ہی کہا کہ میری ذریت میں رہے گی، تو اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، آپ تو کم سے کم کھل کے بول رہی ہے، اب تو آپ کا وقار ہے، آپ کی عزت بلند ہے۔ 2025 نے آپ کے حوصلے کو اور بلند کیا ہے، آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کھل کے کہیے انا شیعۃ علی، انا شیعۃ فاطمہ، انا شیعۃ حسن، انا شیعۃ حسین۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ 1400 برس سے جو الزام لگائے پھر رہے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اب سب کہہ رہے ہیں اصلی مسلمان یہی ہے، اصلی مسلمان۔ دیکھیے یہ کتنے بزرگ ہستیاں بیٹھی ہیں، سب ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی ہوں، ہمارے نجیب بھائی ہوں، آپ انہیں دیکھ کے یاد کر دیجیے، ان کا ہاتھ بھی اٹھ جائے گا تو بھی بہت ہمارے لیے۔ آپ مجھے سن کے یاد دیجیے، پھر کے سلوات پڑھیے محمد ایک اور بڑے سلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ قال لا ينال عهد الظالمین۔ ہاں پروردگار نے یہ تو کہا نہیں کہ آپ کی ذریت میں رہے گی کہ نہیں رہے گی، مگر نوجوانوں ایک معیار سیٹ کیا۔ اب آپ اگر حالت حاضرہ سے جڑے ہیں تو آپ ہی بولیں گے، اور اس آیت پہ کوئی بول بھی نہیں پائے گا ہمارے اور آپ کے علاوہ۔ اور کہا جیسے کہا کہ کیا ذریت میں رہے گی، اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں، فوراً اللہ کا جواب آیا لا ینال عہد الظالمین۔ ارے یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا۔ اگر میرے نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اس مندر میں نہیں کہہ سکتا، کم سے کم مسلمانوں کا عقل کے ناخون تو لینے ہی چاہیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا، ظالم امام نہیں ہو سکتا، ظالم امام
جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو پھر قاتل؟ ہاں یہ تو قاتلین ہے، جسے چاہو امام نہیں، کیونکہ امامت ظالموں کا حق ہے نہیں، یہ امامت ظالموں تک پہنچے گی نہیں، لا ینال حضرت الظالمین، امامت ظالموں کا مقدر نہیں ہے، ارے امامت ظالموں کا مقدر نہیں ہے۔ آپ کو ابھی بھی اگر سمجھنا ہے تو دیکھیے ان چھپنوں نے اپنے وجود کو الگ کر کے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ رہبریت ہے، وہ قیادت ہے جو منصور من اللہ ہے، مگر آپ کو کچھ تو احساس اس مرد مجاہد نے کرایا کہ امامت ظالموں کا مقدر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دوسرے بھی اسی کا پرچم اٹھائے پھر رہے ہیں، اسی کی تصویر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ رہبریت کا حق اسی کو ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ ظالم امام نہیں ہو سکتا، لا ینال حضرت الظالمین۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تاکہ پڑھیے بہت بڑا جگہ ہے، آج اللہ جواد احمدی خدا سلامت رکھے اس عظیم مرجع علی قدر آج قوم کی سرزمین میں ہے۔ انہوں نے دو وجہ لکھی ہے کہ امامت، رہبریت، قیادت ظالموں کا مقدر کیوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی صفت ظالم کی یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں، بڑی عظیم بات کہتی میں نے، اگر آپ سمجھ گئے کہ ظالم کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے، بزدل ہوتا ہے، خوف کھا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم آیا نہیں کہ فوراً سرنڈر۔ میں اشارہ کر رہے ہیں، اگر آپ محسوس کریں تو بہت گئی یہ بات شاید آپ دیکھ لیں، اس سے بڑا ظالم اگر آ گیا تو فوراً سرنڈر، چاہے جتنی بڑی طاقت دکھا رہا ہو، نہیں ہوتے آپ فوراً انکنڈیشنل سرنڈر ہو جاتے ہیں، فوراً سارا معاملہ کلیئر ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، رہبریت اور قیادت اسی کے پاس ہوتی ہے جو نہ ڈرے، جو بزدل نہ ہو، یا لفظ کہہ دو ظالم ہی بن کر میں رہتا ہے۔ یہاں رہبریت ہو وہ بن کر میں نہیں، بلکہ چلے کے خطبہ دینے کے لیے میدان میں کھڑا رہتا ہے۔ نہیں آپ کا نظر بات پہنچ گئی تو دعائیں دیں گے۔ ڈرپوک ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے۔ دو صفت سے بیان کروں گا۔ ظالم کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بزدل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے رہبریت اس کے لیے نہیں رکھی، امامت اس کے لیے نہیں رکھی، کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوا۔ اس سے بڑا ظالم آیا نہیں کہ فوراً ڈر گیا، فوراً ڈرپوک ہو گیا۔ ظالم ہمیشہ ڈرتا ہے اور بزدل رہتا ہے۔ ابھی بھی آپ سمجھے نہیں، سب کہہ رہے تھے یہ کیوں نہیں بولتے، یہ کیوں نہیں بولتے، ارے کیسے بولیں گے؟ جہاں ظلم ہو اس سے بڑا ظالم، یا لفظ سے آگے کہہ دوں، ظالم ہمیشہ ظالم کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے۔ اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ جیسے سب سرنڈر ہوئے ویسے یہ بھی ہوگا۔ اس نے تماچا مار کے کہا میں کل حسین سرنڈر ہوئے، میں غلام حسین۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد۔ لا ینال حضرت الظالمین، یہ میرا ہوتا ہے، ظالموں تک نہیں پہنچے گا، ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ ظالم خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، اس کے اندر بزدلی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے امامت اس کے لیے بنائی نہیں، رہبریت اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور اب ایک میسج ہے اپنے نوجوانوں کے لیے، آیت کا ترجمہ آپ تک بخوبی پہنچ گیا نا، کہ جب اللہ کو ابراہیم کو امامت دینی ہوئی تو آزمایا، پرکھا، جھانچا، ہر اعتبار سے اللہ نے ابراہیم کو دیکھا، پرکھا۔ ارے بولیے نہیں پرکھا، ہم کے پروردگار جہاں چھو رہا ہے، پرکھ چھو رہا ہے،
امتحان کو دے رہا ہے. یہ اولو العزم نبی ہے, یہ بڑا نبی ہے. ایسے ہی دے دے شاید آواز قدرت آئے کہ محمد ہے یہ محمد, اور اسے دینے کے لیے میں پرکھا ضرور ہوں. میں ایک شعرہ اور کہہ دوں, ایک بات تو کلیئر ہو گئی, اولو العزم نبی ہونے کے بعد بھی اللہ نے ایسے ہی نہیں دیا جب تک آزمایا نہیں. ارے نوجوانوں, اس سے بڑا میسج نہیں ہو سکتا. یہ میسج تمہارے لیے ہے کہ جو خدا ابراہیم کو بغیر آزمائے نہیں دیتا, وہ ہمیں اور آپ کو بغیر آزمائے, وہ ہمیں اور آپ کو بغیر آزمائے کہاں سے دے ہوگا ہمارا اور آپ کا سب کا ٹیسٹ. ہاں, اس بات کو خیال میں نہ رہے کوئی. ہاں, ڈائریکٹ یہاں سے آپ کو جنت دے دیا جائے نہیں. آزمائش ہے, اور سب سے بڑی آزمائش تو فرشی ہے. کیا کہہ گیا محسوس ہو کریے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ساریے زہرا نے فرشی تو دیا شیعت کو. یہ قیامت تک کے لیے ہمارا اور آپ کا ٹیسٹ ہے کہ جب یہ پیچھے ذکر شروع ہو تو اب امتحان شروع ہے کہ گھر میں بیٹھے رہتے ہو یا گھر سے نکل کے فرش حسین. یہ قیامت تک کے لیے ہمارا اور آپ کی ایک فرسٹ ٹیسٹ ہے, آزمائش ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ خالی ہمیں بچھا دیا, نہیں, قیامت تک کے لیے ہماری آزمائش ہو, ہمارا ٹیسٹ ہے. اور خالی نبی تھوڑی نہیں, ہم سب کو آزمایا جائے, خوب ٹیسٹ کیا جائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, قرآن کی آیت بری, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. کیا مطلب ہے یہ انا للہ؟ کوئی لگلگائے زبانی نہیں ہے, یہ وہی کہتا ہے جو امتحان کو سر کرتا ہے, جو امتحانی منزلوں کو طے کر کے اس منزلوں پہ آ جائے, وہ کہتا ہے انا للہ. سب کا, نبیوں کا بھی ٹیسٹ. بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں, اللہ نے سب کو آزمایا, سب کا ٹیسٹ لیا. دیکھیے, فرشتوں کو آزمایا آدم کے ذریعے سے. ارے بیدار ہو گئے, ہم ایسا تھوڑی نہیں کسی کو کچھ ملا ہے. فرشتوں کو آزمایا آدم کے ذریعے سے نہیں آزمایا, پوچھا کہ کون ہے, اور خود آدم کو آزمایا شجرے کے ذریعے سے. وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. نہیں کہا, آدم کو آزمایا بھائی ایک پیڑ کے ذریعے سے, بنی اسرائیل کو آزمایا دسترخوان کے ذریعے سے. ارے بولے نہیں, اور میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, کبھی کبھار دسترخوان کی امتحان ہے, اور یہ تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. آپ بول رہے ہیں بڑی عظیم دسترخوان کی ٹیسٹ ہے, اور بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اس سے بڑی تو آزمائش کوئی نہیں. ہاں دیکھیے, کبھی کبھار دسترخوان کے ذریعے سے وہ اپنا ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ مسجد بغیر دسترخوان والی ہوتی ہے, اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک میں دسترخوان ہوتا ہے, اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, اور دونوں کا ٹیسٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں امتحان, آزمائش ہے. بنی اسرائیل کا امتحان بولیے مائدے کے ذریعے سے, طالوت و جالوت کا امتحان نہر کے ذریعے سے. مبتلیکم بنہر فشرب منہ فلیس منی. اب کہتے ہیں یوسف کا امتحان ملکہ مصر بنا کے لیا, مصر کا تمہیں تو کرے شاید بات پہنچ جائے. اور یعقوب کا امتحان یوسف کے ذریعے سے لیا. کوئی سن نہیں, تھوڑا سا آپ اپنی ہمراہی کرے تو بڑی عظیم بات کہہ جاؤں گا آپ تک. اور میں کہاں کہاں تک آج پڑھتا رہوں, آپ اٹھا کے لا کے قرآن میں خالی سرچ کریے انٹرنیٹ کے اوپر کہ نبیوں کا امتحان. تو ہر نبی کا اللہ نے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کیا, آزمایا, اور باقاعدہ بعض نبیوں کے کامیابی کا اعلان بھی کیا کہ تم کامیاب ہوئے, تم موفق ہوئے, تم کامیاب ہوئے, تم موفق ہوئے. اگر آپ کے ہاتھ اٹھ گئے اور آپ اس منزل کو محسوس کر گئے تو شاید یہ بات بڑی عظیم ہو جائے کہ ہر نبی کو آزمایا, پرکھا. ابراہیم کا امتحان, موسیٰ کا امتحان, عیسیٰ کا امتحان, فرشتوں کا امتحان, نبیوں کا. اور باقاعدہ اللہ نے اعلان بھی کیا کہ تم کامیاب ہوئے, تم موفق ہوئے, تم کامیابی پائی, تم نے یہ کامیاب ہوئے. مگر نہ کسی نبی نے, نہ کسی ولی نے, کسی نے اپنی زبانی اعلان نہیں کیا کہ میں کامیاب ہوا, میں موفق ہوا, میں کامیاب ہوا, میں کامیاب ہوا.
نہیں نہیں، بات اس سے آگے کی ہے، اور وہ خالی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں، بلکہ شیروں کی بھی کامیابی، کہ آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد۔ صلوات بھی پڑھتے محمد علیہ محمد۔ اس نے صرف اپنی کامیابی کا اعلان نہیں، وَكَذَلِكَ شِيَطٌ أَفَاهُ وَسُعَدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، خالی اپنی نہیں بلکہ اپنے شیعوں کی بھی کامیابی۔ واحد ذات کہ جس نے اپنی زبانی اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ خدا تو قریبا ہے، اب کھا کے دیکھیے، ٹیسٹ ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ اب آپ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کو تو سب پتا ہے، کسی کا یقین تو اللہ کو نہیں پتا ہے، بولیے توحید نام سے بھیجا گیا، اسے تو سب پتا ہے، سارا معلوم ہے کہ ان کا امتحان لے رہے ہیں، کیا اس کا نتیجہ ہوگا، کیا پروردگار نے اسے پتا ہے، اسے اٹھا کے دینا چاہیے مجھے، یہ کیا کہ آزما رہا ہے۔ ہر اتنی بات تو ہر آدمی جانتا ہے، ہمارا بھی تعلق کہیں نہ کہیں دینی شعبے اور سبھی کا کہیں نہ کہیں ہے، لیکن امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے، ہاں اس چہرے کی چمک اور کیا بات ہے محسوس ہو رہی ہے، تو اس چہرے کی رونق اور امتحان دے کے جب کچھ ملے تو اس کی کیفیت الگ ہے، اس کی منزل الگ ہے، اور بغیر امتحان کے جب کچھ مل جائے، میں اسے شاید پہنچا دے رہا ہوں، یہی تو کہتا ہوں کہ غیر مشقت کے جب آپ کی دولت سے مل جائے تو اس کی وہ ویلو نہیں ہوتی۔ جو محنت و مشقت اور زحمت کر کے جب کچھ بناتا ہے تب اسے سوال کے سوچتا ہے کہ باپ نے کتنی محنت کی تھی تو اب میں نے اس محنت سے آپ کو دادو رسول جوابی ہوتے ہیں کہ امتحان دے کے کچھ مل جائے تو اس کی ویلو نہیں ہوگی، اور اس چہرے کی چمک بھی آپ کو الگ ملے گی۔ دیکھیے کوئی بھی ہوتا ہو، کوئی پوسٹ ہو، ارے ہائی اسکول کی ایک چھوٹی سی مارک شیٹ بھی اگر آپ کو چاہیے تو اس کے دو راستے ہیں، اب نہیں معلوم کہ کتنے پر دو راستے ہیں، مطلب ایک راستہ یہ ہے کہ آپ امتحان دے کے پہنچ جائیں، کوئی پوسٹ ہوتا ہو اس سے پہنچنے کے دو راستے ہیں، یا آپ امتحان دے کے پہنچیے، دوسرا راستہ بتائیے، آپ خود بتائیں گے، یا بیک ڈور سے، ارے بولے میز کے نیچے سے لفافہ کما کے، تیسرا راستہ کسی کے پاس ہوگا تو نیچے سے پیپر سے کو بتائیے، دو راستے ہیں، یا امتحان دے کے پہنچے یا دوسرا راستہ، تو دیکھیے لفظ الگ الگ ہے مگر راستہ وہی، بیک ڈور سے، چوری سے، ارے تو پہنچے تو آپ، یا ضمیر بیچ کے، جو کہہ رہے آدمی وہ لوگ پہنچے، مجھے صاحب پہنچتے تو دونوں ہیں، یہ بھی پہنچا ہے، بھائی تو چوری سے پہنچا ہے وہ بھی پہنچا ہے، اور جو بیک ڈور سے چوری سے پہنچا وہ بھی پہنچا، اور جو امتحان دے کے پہنچا وہ بھی پہنچا ہے، کہ مجھے صاحب پہنچے تو دونوں ہیں، فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا فرق تو چہرہ بتائے گا، محسوس کریے آپ، فرق تو صلاحیت بتائے گی، فرق تو کیفیت بتا دے گی۔ ارے نہیں، آپ اگر آپ ایک اشاروں میں کہہ رہا ہوں، اگر شام کے حالات مد نظر ہے، آپ نے دیکھا نہیں جو چوری سے پہنچا تھا ایک سال بھی نہ ٹک سکا، جو بیک ڈور سے کہیں پہنچ جائے، جو بیک ڈور سے آپ کی اس میں پائیداری نہیں ہوگی، اس میں استحکام نہیں ہوتا، ہاں جو امتحان دے کے پہنچے، ہم نے کہا فرق تو چہرہ بتا دے گا کہ کون چوری سے پہنچا ہے، کون بیک ڈور سے، اور آپ کا ریئیکشن بتا دوں، آپ کے اسی زیدی فارم میں میرٹھ میں فرض ہے یہ دو لڑکے ایک اعلیٰ منصب تک پہنچے، مگر آپ کو پتا ہے کہ کون امتحان دے کے پہنچا ہے اور کون پڑھتا چاہ رہا ہوں چاپلوسی کر کے
نیچے میرے سے لفافہ دے کے کون وہاں تک پہنچا ہے؟ دونوں کو پہنچے تو دونوں ہیں، آپ کو دونوں کا پتا ہے، فرق دیکھیے آپ کا ریئیکشن بتا دے گا۔ لیکن جو امتحان دے کے پہنچا ہے وہ اگر اس مجمع میں آ گیا تو 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور احترام اس کی سامنے تعریف، اور جب وہ چلا جائے گا پھر بھی تعریف، ارے مولانا صاحب بڑی محنت سے پہنچا، بڑی مشقت سے پہنچا، خوب درود، خوب صلوات، خوب اس کی تعریف، ارے بولیے۔ اور جو بیک ڈور سے پہنچا ہے، چوری سے پہنچ گیا، وہ اگر آ گیا آپ کے درمیان تو اس کے پد کی گریما کا خیال کرتے ہوئے، اس کے پد کی گریما کا خیال کرتے ہوئے بھلے آپ سامنے احترام کر جائیں، مگر وہ جیسے ہی ہٹے گا فوراً شروع، ارے چوری سے پہنچا، ارے بیک ڈور سے پہنچا، تب کی کوئی امتحان دے کے پہنچا۔ نہیں آپ سمجھے، یہ لعنت کا ایک زاویہ فوراً تیار ہے، چوری سے پہنچا، چوری سے پہنچا، ارے میں تعریف پڑھ گیا آپ کے سامنے، اسلام کی بات دور تک بھی کچھ امتحان دے کے پہنچے، اور کچھ چوری اور بیک ڈور سے پہنچے۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ فرق تو آپ بتا دیں، جو امتحان دے کے پہنچے ان پر آج تک سلوات بھیجی جا رہی ہے، اور جو چوری سے پہنچے آج تک لالا۔ سننے کے لائق، اور ہر آدمی دو چار، اپنا دماغ کیوں کھلے؟ جب سویگی اور زومیٹو سے گھر میں کھانا آ رہا ہے تو عورت کیوں جائے؟ کھڑی ہو کے گرمی سہے، گھر سے آرڈر کرے، گھر سے گھر پہ آ جائے گا۔ تو سویگی اور زومیٹو کے زمانے میں اتنی تحریری بات ہو سکتا ہے کسی تک نہ پہنچی ہو۔ اب یہ فکرہ ان کے لیے جو سویگی اور زومیٹو کے قائم ہیں۔ ہاں دیکھیں، اب وہی بات نہیں ہے، میں سمجھ جاؤں گا کون سے چہرے، کیونکہ اور جو نہیں پہنچے وہ بولنے کے لیے جو امتحان دے کے پہنچتا ہے اس پر سلوات بھیجی جا رہی ہے، اور جو چوری سے پہنچ گیا وہ آج تک بیچارہ لعنت کا شکار ہے۔ نہیں نہیں، جملہ سنیے مجھے سے اور شاید آپ تک بات پہنچ جائے۔ ایک فرق تو مجھ اس مد فاضل کا بھی سنیے جو میں سمجھ رہا ہوں، اور دو چار کی بات ہے۔ بھائی دیکھیے، جو وہاں تک بیک ڈور سے ادھر ادھر سے کہیں پہنچ گیا وہ پوری زندگی یہی تو کہتا رہا، اگر علی نہ ہوتے، اب جو ادھر ادھر سے پہنچا وہ پوری زندگی کہتا رہا، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اور جو امتحان دے کے پہنچا وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا، سلوری سلوری اپنا جو امتحان دے کے کسی منزل تک پہنچتا ہے وہ اسی کا اور اسی کے ہاتھ کا مجبور ہوتا ہے جو امتحان دے کے پہنچتا ہے۔ پوری زندگی اسی سے، اس لیے سارے بچے کا حق اسی کے پاس ہے، سارے امتحان دے کے وہ پہنچا ہے۔ جب پھنستا ہے بیچارہ انہی کے پاس، جب مشکل آ جاتی ہے انہی کے پاس۔ لہذا نوجوانوں، میدان امتحان سے دشمنوں کی سازش کو سمجھو۔ دشمن تمہیں امتحان کے میدان سے ہی ڈرا رہا ہے کہ اس میدان میں ہی نہ ہو۔ ارے سلوات پڑھیے محمد آل محمد پر، میں میسج دے گیا۔ ارے ہمارے نوجوان جانے کی چکری میں نہیں، ارے بولنے سے کیا ہے، بولا ہمارا کچھ ہے نہیں، ابھی نیشنل سے ترکر کر لینا ہوگی بس۔ یہ دشمن کی بہت بڑی ساتھ ہے، وہ آپ کو میدان امتحان سے ڈراتا ہے۔ کیوں ڈر کس بات کا پتہ رسل کا ہے؟
رزلٹ تمہارے ہاتھ میں تھوڑی نہیں ہے. نہیں دیکھیے یہ اعتماد کی بات ہے. ہمارا کام ہے محنت و مشقت کر کے میدان امتحان میں قدم رکھنا. رزلٹ جو آئے نہیں پہنچے. ان اللہ کم سے کم توجہ تو کر سکتے ہیں پروردگار دیا تھا نہیں پہنچے گا. ہاتھ دھر کے بیٹھے تو نہیں تھے. یہ امتحان میرے نوجوانوں بہت عظیم اور یہ دور ہمارے اور آپ کے لیے بہت سخت ہے. اس میں میسج کو چاہے جس عنوان سے آپ سنیے, یہ دور حاضر یہ ہمارے اور آپ کے ٹیسٹ کا دور ہے, یہ شیعت کا دور ہے. اور سید مقابلت کو ذرا یاد رکھیے, آنے والی صدی آپ کی ہے نہیں پہنچے گا. اور چونکہ سب سے بڑی امانت آپ کے پاس ہے عذاب, لہذا آپ کا امتحان بھی اتنا سخت ہو, اس پہ نظر بہت گہرائی سے ہو اور ٹیسٹ ہے. اور وہ ہمارے نوجوان اسی بات پہ مایوس ہوتا جاتا ہے کہ ہمارا کچھ ہوگا نہیں. ہو نہ ہو کیا نہیں ہوگا. امتحان کے میدان سے نہ ڈرو, ڈٹ کے کھڑے رہو چاہے کوئی بھی میدان. اب ایک بات آپ تک پہنچا دوں, غور سے سنیے. مولوی صاحب وہ انرجی نہیں آ رہی ہے, امتحان کی مایوسی ہے. انٹر کے بعد بس اب سوچ رہے ہیں کہ ہم تو جنرل میں آ رہے ہیں, ہمارا کیا ہوگا. یہ ساری مایوسی جو دشمن آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہے وہ وجہ جانتے ہیں کیا ہے. کیونکہ ہم امتحان دیتے وقت ہمارا بھروسہ طاقتوں پہ ہے نہیں آپ پہنچے. یہ سب طاقتیں ہیں جس پہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے گی یا ہمارا ہو جائے گا. نہیں, نوجوانوں میں بہت عظیم نسخہ دے رہا ہوں اور علماء کی تائید کے ساتھ, اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں لیتے جائیے. امتحان کبھی بھی طاقتوں کے بل پہ نہ دیجیے. نہیں کاش اس لفظ کو نوجوانوں محسوس, اور آپ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا. امتحان کی کوئی منزل ہو اسے طاقتوں کے بل پہ نہ دو, بلکہ امتحان قدرت کے بل پہ. نہیں فرق تو میں آپ کے خدمت میں کروں گا. امتحان طاقت کے بل پہ نہ دو بلکہ امتحان کس کے بل پہ دو. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ سب کیا الجھا رہے ہیں, طاقت اور قدرت. میں کیا جب عبداللہ جواد آپ سے پوچھیے تفسیر میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, وہ یہی کہتے ہیں ملک طاقت کے پاس نہیں ہے, ملک قدرت کے پاس ہے. کیا بات ہے اگر محسوس کر رہے ہیں. اور وہ ساری کشفہمیاں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ان کے پاس ہے ان کے پاس ہے, وہ کہتے ہیں ملک طاقت کے پاس نہیں ہے. ارے بات سمجھیے, ملک قدرت کے پاس ہے. جب ملک قدرت کے پاس ہے تو امتحان دیتے وقت بھی بھروسہ طاقت پہ نہ ہو, بھروسہ قدرت پہ ہو. اب آپ کہیں گے فرق بتائیے مولوی صاحب. میں کیا فرق بتاؤں گا. عبداللہ جواد عملی سے پوچھئے کہ طاقت میں اور قدرت میں فرق کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں طاقت میں تمہاری انا رہتی ہے اور قدرت میں خدا. نہیں محسوس کریں گا چونکہ طاقت میں تمہاری انا رہتی ہے. جب ہم کہتے ہیں میری طاقت میرا یہ سب تمہاری انا رہتی ہے. اور جہاں قدرت اس کا مطلب کہ خدا ہے, اس کا مطلب کہ خدا ہے. ارے بولیے خدا ہے. ارے ایک فرق کو مجھ جیسے ناچیز سے بھی سنیے, طاقت 5 سال رہتی ہے. کچھ کہہ گیا اسے محسوس کر کے. طاقت 5 سال رہتی ہے اور قدرت ہمیشہ. نہیں جب آپ کہیں گے اور وضاحت کریے, ارے وہ 60 سال والے بھی نہیں سمجھ رہے تھے. نہیں پہنچے آپ کہ کبھی جائیں گے, اور یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ کبھی جائیں گے. مگر انہیں کیا بتایا جائے کہ طاقت آج ہے کل نہیں ہے. ارے نوجوانوں کل کرو, اور قدرت کل بھی تھی آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. کیونکہ ہم مانیں گے نہیں جب تک آپ کچھ نمونہ نہیں دکھائیں گے. نمونہ بتا رہا ہوں اور بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں. نہ ہو تو جا کے پڑھیے دعائے عرفہ جس میں میرا مولا کہہ رہا ہے الہی اے میرے معبود جسے تو مل گیا. نہیں یہ آخر تک اس نے کیا کھویا اور جسے تو نہیں ملا. بولیے بولیے اس نے کیا پایا. اور پھر جو فقرہ ہے پروردگار حسین کو طاقت نہیں چاہیے, حسین کو طاقت نہیں چاہیے, حسین کو قدرت, حسین کو قدرت.
وہ سب لشکر جمع کر رہے ہیں. ارے تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، شمع آ جائے، فلانا آ جائے. نہیں دیکھے، ارے جو نہ تو سنتے جائیے، جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ بھیڑ جمع کرتے ہیں، اور جسے قدرت پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کا ایک اکیلا کافی رہتا ہے. نہیں یہاں تک اگر بات پہنچے گی تو تم آئے دیں گے. ارے میں کیا فرق ہے طاقت میں اور قدرت میں، سن سکیں گے. حافظ قرآن ہماری اور آپ کی بس میں ہے، اور اس لیے اس طرح کہہ رہا ہوں جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ جسم پر سر رکھ کے بھی نہ پڑھ پائے. ہمیں جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ جسم پر سر رکھ کے بھی نہ پڑھ پائے. جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ نیزے کی مدد دے. جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ جسم پہ سر رکھ کے بھی کچھ نہ پڑھ پائے، اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ سر کٹا کے بھی نیزے پہ تلاوت کر رہا تھا. فرق ہے طاقتوں پہ بھروسہ کرنے والے اور ہیں جو قدرت کے بل پہ امتحان دیں، ان کی منزل اور ہوتی. اور فرق ایسا ہے طاقت اور قدرت کا، تو امتحان کے رزلٹ بھی فرق ہو. آپ سمجھیے، جب آپ کا یقین طاقت اور بھروسے کے بل پہ اگر آپ ایگزام دیں گے، امتحان دیں گے، تو اس کا رزلٹ اور اس کی کامیابی کا یہاں بھی ہوگا. چونکہ طاقتیں یہ دیکھتی ہیں کہ زندہ کون ہے. ارے میں کچھ کہہ گیا. طاقتیں یہ دیکھتی ہیں کہ دو لڑے، زندہ کون ہے، جیت کا صحرا اس کے سر پہ باندھا جاتا ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، مگر قدرت کہتی ہے یہ نہ دیکھ کہ زندہ کون ہے، یہ دیکھ کہ مقصد بچا کس کا ہے. ایسے محسوس ہو کریے، یہ دیکھ کہ مقصد بچا کس کا ہے. اس لیے دونوں کا فرق الگ ہوگا. طاقت کی جیت الگ ہوگی، قدرت کی جیت الگ ہوگی. جنہیں قدرت پہ بھروسہ ہے، جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ ایک بار ایگزام میں شریک ہو کے مایوس ہو جاتے ہیں. مگر جسے قدرت پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ بار بار اپنی صلاحیتوں کا ایگزام دیتا ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اسے محسوس کریے. وہ اپنی آزمائش سے کبھی بھی دور نہیں بھاگتا. وہ کہتا ہے جو لینا ہے امتحان دو. ارے میں یہی تو کہہ رہا ہوں، کم سے کم ان حالات سے تو جائزہ لیجیے. اللہ اکبر، پوری دنیا اسے کہہ رہی تھی، روس کہہ رہا تھا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. وہ کہتا ہماری مدد کر لو. نہیں جملہ تاریخی کر رہا ہے، مگر وہ 86 سال کا بوڑھا سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے جسے قدرت پہ بھروسہ ہو اسے کسی کی ضرورت. یہ امتحان کی منزل تھی جسے سر دیا. اس حوصلے کو سلام کریے. ہاں اب اس میں دیکھیں لوگ انالائسس کرتے ہیں بیٹھ کے. ارے وہ ایران کے اتنے کمانڈر مارے گئے اور وہ سب ہو گیا. جیت یہی تو کہہ رہا ہوں، جو طاقتوں میں بھروسہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں مرے کتنے ہیں. جو قدرت میں بھروسہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہی نہیں کہ مرے کتنے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہمارا ہدف بچا ہے کہ نہیں بچا ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اسے محسوس کریے. وہ دیکھتا ہے ہدف. اسی لیے کربلا کو دیکھنے میں بھی کچھ کم وقتوں کو غلطی ہوئی. جنہوں نے طاقت کے آئینے سے دیکھا وہ کہنے لگا ظاہر میں تو یزید جیتا دکھ رہا ہے اور باطن میں حسین جیتے ہیں. دیکھیے نظریہ کا پہلا خود ابوالعلا مودودی کا بھی نظریہ کہی ہے، یہ طاقت کی نگاہ ہے. طاقت کی نگاہ سے دیکھا تو کیا کہا؟ ظاہر میں بولیے یزید جیتا کیوں حسین کو مسلمان دیا، اور باطن میں ہو سکتا ہے حسین جیتے ہوں. ارے کم وقت ظاہر اور باطن کیا ہے؟ نہیں پہنچے آپ. ظاہر اور باطن کیا ہے؟ بھائی دو لڑے
آپ ہی کہتے ہیں دو لڑے، بولیے دو آدمی لڑے تو کسی تیسری چیز پہ لڑے نا. ارے بولیے آپ بہت برداشت ہے، بہت ہے بھائی. دو لڑے، میں نے آپ کی سماعتوں میں بڑی مجھے تعریف کی گئی ہے، اگر آپ اسے یقین کریے ورنہ دو دو چار کی باتیں کہی جا سکتی ہے. کیا دو لڑے تو کسی تیسری چیز پہ لڑیں گے نا بھائی. دو آدمی لڑائے یا زمین پہ لڑیں گے یا جائیداد پہ لڑیں گے یا کسی میراث پہ لڑیں گے. ہم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ دو لڑے تو تیسری چیز کیا تھی؟ تو شرما رہا تھا، بول نہیں پایا، مگر جب ہم نے پریشر کیا تو کہنے لگا بیعت پہ لڑائی ہوئی تھی، بیعت پہ ہوئی تھی، بیعت پہ ہوئی تھی، بیعت پہ ہوئی تھی. ہم نے کہا فیصلہ ہو گیا. اگر وہ لے سکا، یہ ہے میرا، اگر وہ لے سکا تو فوجی تھا. اگر آج تک اس کی اولاد نہ لے سکی تو حسین. اگر وہ لے سکا تو فوجی تھا، اور اگر آج تک اس کی اولاد نہ لے سکی. ارے تجربہ تو کر لیا کریے، 2025 تو سمیسٹر تو ہو گیا ہے. نہیں معلوم کہ کیسے یہ کم وقت کہہ گیا انکنڈیشنل سرنڈر، انکنڈیشنل سرنڈر. ارے سرنڈر وہ کریں جہاں اللہ ہو، جہاں یہ نعرہ ہوتا ہے وہاں سرنڈر نہیں، سرنڈر. جو معیار جہاں پہ طاقتوں کا ہوتا ہے وہاں پہ جیت کا معیار الگ ہوتا ہے، وہاں پہ ہار کا معیار الگ ہوتا ہے. کون جیتا کون ہارا نہیں، قدرت مقصد دیکھتی ہے. تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ تمہارا مقصد یہ نہ دیکھو کتنی نگینوں میں کتنے مرے تھے تو حسین کے 72 تھے، مگر یہ دیکھو کہ حسین کا مشن زندہ ہے کہ نہیں. اس لیے مشن جب دیکھتا ہے تب آدمی کہتا ہے ہاں یہ جیت ہے، ہاں یہ جیت ہے، ہاں یہ فاتح ہیں. آج کتنا بڑا بھی کوئی بھक्त ہو یزید کا، اس سے بڑی حسین کی جیت کا اعلان کیا ہوگا. کتنا بڑا بھی بھक्त ہو مگر وہ بھی جب مجمع میں آئے گا تو یہی کہے گا ہاں حسین جیت گئے، ہاں حسین جیت گئے، ہاں حسین جیت گئے. نہیں کیا ہے؟ ارے اس سے بڑی قدرت کا نمونہ کیا ہے کہ دشمن کے منہ سے کہلوا رہا ہے حسین جیت گئے. یہ جملہ سنیے، حسین جیت گئے. آج وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کھل کے داد کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ اصل اس مضمون کی شخصیت آپ کو کلیئر نہیں ہے. طاقت کے کس نشے میں تھا؟ مگر حسین قدرت کے نشے میں نہیں بلکہ قدرت کے سامنے حسین کے ساری کے ساتھ کھڑے تھے. یہاں طاقت کا نشہ چڑھا تھا. حسین نے کہا اگر یہ اترا نہیں تو پھر میرا نام بھی حسین نہیں. ہم اصل میں کھل کے داد اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ ہم نے ماں کی آگوش سے لے کے فرش پر آگے تک اور یہاں تک ہم نے بس یہی سنا یزید مرد آباد، اور بچہ بھی ہمارے قوم کا دیکھیے تو کتنی آسانی سے پیروں تلے کچل گئے یزید مرد آباد، یزید مرد آباد. آج نہیں کوئی حیثیت ہے اس کی، گلی کوئی ہو، چوراہا کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، میں دلیل دے رہا ہوں کوئی جگہ ہو، آپ کتنی آسانی سے اس کو پیروں تلے کچل کے کہتے ہیں یزید مرد آباد، یزید مرد آباد. نہیں جملہ سنو، یہ جو یزید فٹ بال بنا ہوا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ جو اتنا پونا دکھ رہا ہے یہ اتنا پونا نہیں تھا. اسے پونا سید کبریٰ نے بنایا. سید سجاد آپ سمجھئے جو طاقتوں کے بل پہ امتحان دے رہے تھے وہ لشکر سے وہی نہیں کر رہے تھے. 72
علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے گا. اچھا مجھے بات بتائیے بس اور مسائل. حضرت امام حسین کتنی عظیم شخصیت ہے، کوئی امام حسین کے بارے میں ہم بھی اگر 8-10 بار چھوڑیے ہمارے ماں بھائی بزرگ ہیں ہمارے، آج کئی برسوں سے آپ کے درمیان اشرا پڑھ رہے ہے نہیں بتائیے. پر صحیح کسی میرٹھ میں کچھ وقت پڑ جائے آواز دے دے تو کئی 100 لوگ آ جائیں گے. بولیے اچھا خاصا میرٹھ چکے رہے کتنے برسوں سے ہمارے اشرا پڑھ رہے ہیں. محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ حساب ہے. 200-500 لوگ تو میں کم کی بات کہہ رہا ہوں. یہ بھی امتحان ہے. کبھی کبھار آسمان لیا کریے سلوات پڑھیے محمد آل محمد. نہیں آپ چھوڑیے مجھے آزمائیے اور آزمایا جاتا ہے. سنیے نہیں انشاءاللہ نہیں آئے اللہ نے کرے کہ آپ کو آزمانا پڑتا ہے. سلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. تو یہ بتائیے میں مثال دے رہا ہوں، میں اپنے پڑھتے ہیں ہمیں 8-10 بار بجے پڑھنے آ جائے اتنی حیثیت تو بنی جاتی ہے. اگر فون کر دیں تو 100-200 لوگ بھائی آ جائیے میرٹھ میں پہنچ جائیں گے. چاہے بھلے وہاں سے ہٹ جائے تھوڑی دیر کے بعد حالات دیکھ کے، مگر کچھ تو ہمارے شہری پہ آگے جائیں گے، کچھ لوگ پہنچیں گے. ارے مجھے بتائیے 9 استغفراللہ کی بات بڑی نہیں کہہ رہا ہوں سنیے. کیا حسین کی آواز میں اتنا بھی دم نہ تھا کہ ہو جائے کہ 2-4,000-5,000 لوگ آ جائے اور جو نواز رسول ہو، جو علی کا بیٹا ہو، فاطمہ کا لال ہے، کیا اس کی آواز میں اتنی طاقت نہیں تھی؟ چچا 200-400 لوگ آئے ہیں، سوال ہے نہیں کتنے لوگ سے ٹوٹل بولیے 72. وہ تعداد جو مشہور ہے علماء کے درمیان میں مشاہیر جو ہے تو یہی ہے کہ 72 لوگ تھے نا. تو کیا حسین کی آواز میں اتنی قدر نہیں تھی؟ پر مجھ جیسا گنہگار ذرا سا کربلا پڑھنے والا ایک آواز میں تو 400 لوگ جمع کرتے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں اگر اسے محسوس کریے گا تو بہت عجیب ہوگی. میں یہی تو فرق بتا رہا ہوں آپ کو. حسین کیا مثلا 400-500 لوگ نہیں آ سکتے تھے؟ نہیں، یہی بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. قسم خدا کہ حسین ہے حسین. یہ چیزیں علماء پڑھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آدمی اس میں ڈیپ میں نہیں جاتا ہے، مگر آپ سمجھیے جب مکے سے نکلے حسین نے جب خطبہ دیا ہے نا تو خطبے کا اثر یہ تھا کہ 32 قبیلے حسین سے آگے جڑے. نہیں سنیے آپ 32 قبیلے. اب اس 32 قبیلے کی تعداد کو نہیں لکھی، لکھا کہ 32 قبیلے حسین سے جڑے. 32 کی تعداد ایک قبیلے کی 100 آنی ہے. ارے بولیے تھوڑا سا. میں کہہ رہا ہوں اس منزل پہ بھی بولا کریے. 32 قبیلوں نے اگر آواز دی حسین نے آئے حسین سے جڑے تو 32 کو 100 بھی اگر ایک قبیلے کی تعداد ہے تو کتنے ہوئے نوجوانوں؟ بولیے کتنے ہوئے؟ 3200 ہوئے. میں یہی تو فرق بتا رہا ہوں، اسے محسوس کریے. یہ 3200 کہتے جیسے جیسے تعداد بڑھ رہی تھی حسین نے ویسے ویسے خطبہ بڑھا دیا. اگر آپ پہنچیے جیسے جیسے تعداد بڑھنے لگی حسین نے خطبہ بڑھایا اور خطبے میں بس ایک فکرہ کہتے تھے اس راستے میں موت یقینی ہے، اس راستے میں موت یقینی ہے. آپ سمجھے نہیں ہیں؟ اب یہ کیا تھا؟ یہی تو حسین بتا رہے تھے جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ ہوگا وہ موت کا نام سن کے ڈر جائیں گے، جسے قدرت پہ بھروسہ ہوگا وہ حسین کے ہمراہ. آپ سنیں طاقتوں پہ بھروسہ جہاں ہوتا ہے وہاں ایک مرحلے کے بعد ہمت ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اللہ جہاں قدرت پہ بھروسہ ہو وہاں صرف سر سجدے میں رکھ کے یہی کہا جاتا ہے الہی لا معبود سواک، تیرے علاوہ تو میرا کوئی ہے ہی نہیں. جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ تیرے سے شعبہ ہاتھ میں لے کے بھی کام رہا تھا، مگر جسے قدرت پہ بھروسہ تھا
وہ اصغر کو زمین پہ لٹا کے شکر خدا کرنا، جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا ان کی نگاہیں فرات کے پانی کی طرف تھی، جنہیں قدرت پہ بھروسہ تھا وہ حسین کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے اس ہدف کے لیے یہ پیاس بھی برداشت سن سکیں گے، بہت روئیں گے۔ اگر طاقت کا اظہار کروانا نہ ہوتا تو کبھی 57 سال کا بوڑھا جوان کی میت پہ اس کیفیت میں نہ رہ پاتا، مگر چونکہ قدرت پہ بھروسہ تھا حسین سب برداشت کر گئے۔ آئے ہائے کیا منظر ہے، یوم سکینہ ہے، ہائے دیکھنا ہو تو اس بچی کے اعتماد کو بھی دیکھو، طاقتوں پہ بھروسہ ہوتا ہے اور تو آدمی کی تڑپ سب کچھ کہنے پہ تیار، اور قدرت پہ بھروسہ تھا۔ پیاس کا تذکرہ تو کیا ہے کہ بابا ہم پیاسے ہیں، چچا ہم پیاسے ہیں، مگر مقتل کہیں نہیں لکھتی کہ سکینہ نے اللہ اکبر اس قدرت کے فیصلے سے کوئی سمجھوتا کیا۔ اللہ اکبر، میں مذہب بدل دوں گا، مذہب کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت لائی ہے، سکینہ نے کہا ہو بات نہ چاہیے، سکینہ نے کہا ہو اے بابا آپ کربلا نہ جائیے۔ اللہ بڑی بڑی ہستیوں نے حسین کو روکا ہے، ہائے 4 برس کی بچی یوم سکینہ ہے، مجھے کہنی پڑے گی مسائل کے لیے فکر نہیں، سوچ لو تو آنکھوں سے اشک جاری، سوچ لو اس بچی کی مصیبت کو، تڑپ تڑپ کے رونے لگ جاؤ گے۔ بہت بڑے ایران کے عالمین امیر باقری، اللہ اکبر، ابھی انسٹاگرام پہ ریل دیکھ رہا تھا میں ان کی، جانتے ہو ایک فقرہ کہتے ہیں مجمع سارا مطاق ہو رہا تھا، کہا سکینہ کہ رخسار پہ اتنی محبت و شفقت نہیں ملی ہوگی جتنا اس ملعون شبر میں سکینہ کے چہرے میں۔ السلام علیکم، السلام علیکی یا بنت الحسین، السلام علیکی یا رقیہ، السلام حسین کی 4 سالہ بیٹی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، اگر رونا چاہتے ہیں تو میں سائنس کی 2-3 فقرے پڑھ رہا ہوں، ذرا بتا کم سے کم جو صاحب اولاد ہیں جن کے پاس بچیاں ہیں نگاہوں میں رکھنا، صدقات جو نہیں بھی ہے وہ سب اولاد زہرا میں سے ہیں، اس کیفیت کو محسوس کریں گے تو بہت ہوئیں گے۔ اپنے سامنے اپنی بچیوں کو رکھنا، دیکھو بیٹے وہ کیفیت نہیں شاید آتی جو بچیاں جب باپ کچھ دن کے بعد گھر پہنچے تو کیسے تڑپ کی بیٹیاں آگے باپ سے گلے لگتی ہیں اور ایک زارو قطار تڑپ کے ہوتی ہیں، ہائے بابا بہت دن کے بعد۔ خدا کو کوئی غم نہ دے، سوال میں بسیار شودا میں پڑھوں گا مگر میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ احساس ہو جس سے آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، سنیں بہت روئیں گے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ امام زمانہ اس لیے سلام کر رہے ہیں، السلام علی الشفاہ الزابرہ۔ سن سکیں گے پہلے نہ پھٹ جائے گا، کہتے ہیں سلام ان ہوٹھوں پر جو پیاس کی وجہ سے مرجھا گئے۔ کیا آوازیں بلند ہے، خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے اللہ سید الشہداء نے۔ پڑھو اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ پھر فرماتے ہیں امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فکرہ کہ سلام ان رخساروں پر تماچوں کی وجہ سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک جس کا رنگ
ارے بھائی اس بچی کا نام ہے جس نے یہ کہہ کے باپ کو رخصت کیا، ارے نیند آئے گی جب آپ کی بھوک پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مکتب چلے آؤں گے بابا، بابا خدا خدا آپ کو بھی غم نہ دو۔ سوائے اگر سید الشہداء کے اس بچی کی مصیبت کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ سنیں گے ایرانی قافلہ تھا، اللہ اکبر، سارے مسائل سن رکھے، شہزادی کی شہادت پہ بھی آپ کہ اونٹ کی پشت پہ آپ کسی جانور کو دیکھیے، اونٹ کو دیکھتے ہیں اگر اس دوران آپ دیکھیں تو سب سے پہلا تصور اسی بچی کا آتا ہوگا کہ اونٹ کی خالی پشت پر ملون رسیوں سے سکینہ کو باندھا، کہتے جب اونٹ چلتا تھا تو رسیاں ڈھیلی ہوتی تھی، اور جب ڈھیلی ہو تو سکینہ گرنے لگے اور طرف کے چلاتی تھی، اے بھیا سجان ہم بھی رہے، اے اماں ربا، نہیں نوجوانوں، ان مسائل پہ جب رونا ہو تو ذرا بتا دو، چھٹے امام فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں جو میرے جب حسین کا نام سنے اس کی آنکھوں سے آنسو نہ گئے۔ آپ بہت رو رہے ہیں مگر جو ابھی تو کہتے تھے جن کی بھرپائی وہ اس کہتے کو محسوس کرنے بہت ہوئے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ کہتے ہیں انہی داعش ملونوں کے ذریعے سے اس سے پہلے جب شام کا راستہ بند ہوا کوئی زیارت کو نہیں جا رہا تھا، اس واقعے کو میں نے آگے پناہیار سے سنا، سنیے بہت روئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران سے قافلہ پہنچا، اس میں مداح تھا، بہت اچھا مداح، اور تقریباً اس قافلے میں 100-200 لوگ، کہتے ہیں سارا قافلہ سکینہ بنت حسین کے زری کے کنارے، زری کے ایک طرف عورتیں بچوں کو لے کے بیٹھی تھی، ایک طرف عمر تھے، وہ مداح پڑھ رہا تھا شہزادی کے مسائل، خوب پڑھا اس نے، ہائے 4 برس بچی کے چہرے میں کتنے تماشے لگے، ہائے 4 برس کی بچی میں کتنے زخم سہے، لیکن مجمع رو نہیں رہا تھا، نہیں جانے کیا کیفیت تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجمع گریہ ہی نہیں کر رہا ہے، مجمع رو نہیں رہا ہے، میں نے دیکھے بہت روئیں گے۔ اس نے کہا میں نے جو لوگ تو ان سے اجازت مانگی کہ کیا میں کوئی ایک منظر پیش کر سکتا ہوں، لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے اس مجمع کی طرف دیکھا جدھر عورتیں تھیں، کیا دیکھا کہ ایک ماں کی آغوش میں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ میری ہے۔ اس نے کہا اجازت ہے کہ اس بچی کو میں کچھ دیر کے لیے اپنے پاس لے لوں؟ اس نے کہا اجازت ہے۔ وہ گیا، یہی کرے ماں سے کہتا ہے بچی کو مجھے دیجیے۔ آپ دیکھیے ماں تھی نا، اس نے بچی کو اور تیزی سے پکڑ لیا، تو آگے میری بچی کو کہتا ہے میں کچھ نہیں، یہی کرے جب بچی جا رہی، وہ کہتا ہے جب بچی میری طرف آ رہی تھی تو رو رہی تھی، لیکن جب میں نے سر پہ ہاتھ پھیرے تو وہ بچی سمجھی کہ ہاں یہ تماشا نہیں مارے گا، ہاں یہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، تو وہ بچی میرے پاس آئی، میں نے بچی کو سینے سے لگایا، بچی جب اسے بھی نہ لگے، وہ کہتا ہے جب بچی مایوس ہو گئے، جب مانوس ہو گئی نا مجھ سے، میں نے کہا دیکھا پورا مجمع بھرا تھا شہزادی کے روزے پہ، اس نے کہا میں نے بچی کو ذرا سا اٹھایا، مجمع کی طرف کیا، میں نے کہا اس بچی کا رخسار دیکھ رہے ہو نا، کتنے نازک ہیں، کتنے نرم ہیں، سارا بندہ کہتا کیا ہے، کہ مجھے اتنا بتاؤ، ابھی میں سے ایک تماشا مار دوں، پورا مجمع کھڑا ہو گیا، کہا یہ لگا، بس اس نے کہا ہائے سکینہ، شبر کے حبشیہ، جب بچی کے رخسار میں پڑھتے تھے، زمین میں بدل گئے، ایک جھاپا، اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں نے مقتل میں نہیں پڑھا مگر علماء سے سنا، شبر ملعون ایسا تماشا مارتا تھا، سکینہ تھیوری کھا کے زمین پہ پلٹ کے گر جاتے تھے، سن سکیں گے، اور اتنا مضبوط تماشا یہ ملعون مارتا تھا
کی انگلیوں کے نشان سکینہ کے چہرے پہ سنیں گے. کہتے ہیں جب کوفے میں قافلہ روکا گیا تو سکینہ بھیا کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہتی بھیا یہ کچھ بھی مال و دولت مانگے اسے دے دو مگر اس سے نہ کہو کہ میرے رخسار پہ نمازیں نہ مانے. تمہاری آوازوں پہ سلام جو جہاں بیٹھے ہو بولو خدا نوجوانوں کو سلامت رکھے. اللہ کسی بھائی کو یہ غربت نصیب نہ کرے تو سجاد میں ہاتھوں سے دیکھے. میں نہیں پڑھوں گا شاہ کے مسائل, نہیں پڑھوں گا مختل کہ وہ فقر ہے جس میں آپ تڑپ جائے. سن سکے جو احساس کرنے بہت ہوئے وہ ذرا فکرہ وہ کہتا پورا مجمع ڈھاڑے مار کر ہو رہا تھا. ہائے سکینہ کو کیسے تماچے بچی میں نے کہا برداشت نہ کر پائے, پورا مجمع ڈھاڑے مار کے رونے لگا. اس نے سنے کے بہت روئیں گے, اس نے بچی کو اپنے ہاتھ سے اونچائی کی طرف اٹھایا کہا اور ذرا سا اس نے ہاتھ ہلایا. بچی ڈر کے رونے لگی, ارے ہم گر جائیں گے, ارے ہم گر جائیں گے. نہیں پہنچے گا. اس نے کہا کچھ پہنچے. یہی حال سکینہ کا اونٹ کی پوچھ میں تھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ڈھیلی ہوتی تھی رسیاں تو تڑپ کے کہتی تھی اے بھیا ہم گرے. اللہ اکبر اجرکم عند اللہ. خدا آپ کو کوئی غم ہے. سبحان اللہ. سن لیجیے مسائل. آؤ آخری خبر مسائل میں سنیے, ختم و دعا ہے. جب یاد آئے روئیے گا. اللہ شام کی زیارت نصیب کر, بی بی کے روزے پہ جانا نصیب ہو. اگر سن سکیں گے تو بہت روئیں گے. بہت بڑے عالم دین سید مرتضیٰ دو بھائی تھے, سید رضی اور سید مرتضیٰ. سنیں گے اللہ اکبر. یہ بہت پہلے کا واقعہ, تقریباً 600 عیسوی دوسرا صدی کا واقعہ کے آس پاس. اور جب یہ دو بھائی سید رضی سید مرتضیٰ تو بڑے جلیل القدر عالم گزرے. ایک نے نہج البلاغہ جمع کیا. سید مرتضیٰ کا بھی مقام بہت بلند تھا. کہتے ہیں جس زمانے میں تھے تو شام میں سن سکیں گے بہت ہوئیں گے کہ عراق میں تھے تو اس زمانے کے بادشاہ نے بھی خواب دیکھا, سید مرتضیٰ نے بھی خواب دیکھا. ایک جلیل القدر ہستی خواب میں آئی ہے اور آگے کہتی ہے کہ سید مرتضیٰ میری بیٹی کی قبر میں پانی آ گیا ہے, میری بیٹی کو تکلیف بہت ہے. سید مرتضیٰ انہوں نے کہا میں نے 2-3 دن کا خواب دیکھا. میں نے کہا شاید یہ ایسے ہی کچھ میرے ذہن میں آیا, سکینہ کی قبر میں پانی اور مجھ جیسا گنہگار شہزادی کی قبر کو اور ان کی تعویذ قبر کو ہٹا کے وہ سوچ نہیں رہے تھے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی خواب دیکھا. وہ کہنے والا تھا کہ یہ اس کے یہاں پہنچ گئے اور جب پہنچے تو اس نے کہا میں ایسے سے خواب دیکھ رہا ہوں. سید مرتضیٰ نے کہا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. کہا کہ یہ حکم میں جائیے. سید مرتضیٰ نے اپنی زوجہ کو ہمراہ لیا. بس ان کے مسائل تمام جو تڑپ کے ہونا چاہتے ہو. صبح کے سکینہ کے چہرے پہ تماچے اور یہ زخم کتنے عجیب تھے. روایت کو سنیے اب یہاں سے منظر عجیب. وہ کہتے ہیں میں شام پہنچا, نمازیں پڑھی, بی بی کے روزے کی طرف ہاتھ چکوڑ کے کھڑا تھا. شہزادی معاف کریے گا میں اس لائق نہیں ہوں مگر شہزادی ہو ہے خواب میں. وہ کہتے ہیں میں نے تعویذ قبر چاک کی. میں نے قبر کو اللہ کو سنی بہت ہوئیں گے اور کہتے ہیں میں نے قبر سے مٹی ہٹائی اور ہٹانے کے بعد میں نے کیا محسوس کیا کہ واقعاً پوری قبر میں پانی تھا. میں نے باہر آیا, میں نے ایک پردہ لگایا اور اپنی زوجہ سے کہا اب تم آؤ اپنے ہاتھوں پہ حسین کی یتیمہ کو اٹھا کے پردے کے اس کے لانے رکھو تاکہ اس کے بعد میں سے پانی نکال سکوں. سنیں گے آپ بہت روئیں گے. سید مرتضیٰ کی زوجہ نے معافی تلافی کے ساتھ معاف کریے گا شہزادی اگر کوئی کمی رہ جائے. شہزادی کوئی جسارت ہے. وہ کہتی میں نے پانی کے اندر سے ایک چھوٹا سا جنازہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے میں پردے کے اس کنارے کے
سید مرتضیٰ کو روتے روتے پھر شہزادی معاف کر کے رہا اور آتے پانی کو نکالا، پانی کو صاف کیا، اور جب پانی نکل گیا نا پھر ہٹ گئے اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں اب حسین کی یتیمہ کو لا کے رکھ دو، اب حسین کی یتیمہ کو لا کے رکھ دو۔ ان کی زوجہ آئی، حسین کی یتیمہ کو قبر میں رکھا، سید مرتضیٰ نے تعویذ قبر بند کر دی۔ سنیے مصائب آپ نے، اللہ اکبر، کہتے جب یہ دونوں شوہر بیوی اپنے وطن پہنچے نا تو ایک دن رات میں سید مرتضیٰ کہتے ہیں بس اتنا بتا دے، تو نے تو اپنے ہاتھوں پہ حسین کی یتیمہ کو لیا تھا، اتنا بتا کہ حسین کی یتیمہ کا حال کیسا ہے۔ نوجوانوں آخری فقرہ ہے، میری آواز اس کیفیت میں نہیں ہے لیکن میں پڑھوں گا، آپ سن لیں جب یاد آئے روئیے گا کہ اتنا بتا دے حسین کی یتیمہ کی حالت کیسی تھی۔ ہاں سنیں گے سید مرتضیٰ کی زوجہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی، اللہ اکبر، پھر انہوں نے اپنی زوجہ کے چہرے پہ پانی کے دو چار بوندیں دی، اٹھی، اس نے کہا اب ہم نہیں پوچھیں گے، کہتے کچھ دن کے بعد پھر پوچھا کہ بس اتنا بتاؤ تم نے تو اپنے ہاتھوں حسین کی یتیمہ کو لیا تھا، حسین کی یتیمہ کا حال کیا تھا؟ پھر ان کی زوجہ بے ہوش ہو گئی۔ سید مرتضیٰ نے پھر قسم کھائی کہ اب اگر پوچھیں گے تو کئی سالوں کے بعد میں کر دے کے بہت روئیں گے، 5-6 سال گزر گئے۔ سید مرتضیٰ کہتے ہیں اتنا بتاؤ حوصلہ رکھ کے جب ہم نے شہزادی کی قبر کو کھولا تھا، جنازہ اٹھایا تھا، تو بس اتنا بتاؤ شہزادی کی حالت کیا تھی؟ ارے رو سکتے ہو بہت رو گئے، اور تھوڑا سا سودا کو حالت ویسی نہیں ہوئی، جو دیکھا وہ بتا دو، نہیں تو دیکھے بہت روئیں گے۔ کہا سید مرتضیٰ میں نے جب چہرے پہ دیکھا تو چہرے پر ملول کے ہاتھ کے نشان آج بھی ویسے ہی تازہ۔ اجرکم عند اللہ، ہائے خدا تمہیں کوئی بندہ دے، شوہر زوجہ دونوں طرف کے رونے لگے، ہائے ویسے ہی تازہ کہ میں نے دیکھا ہاتھ کے نشان کے مبھار ویسے ہی چہرے پہ تھے، ویسے ہی چہرے پہ۔ کہا اور بتاؤ آپ ہو سکے کہ بہت روئیں گے، دیکھیں جب خون زیادہ دیر صاف نہ ہو تو پپڑی بن کے جم جاتے ہیں۔ اللہ نے سودا نے کہا میں نے دیکھا کہ جو کان سے بالیاں چھینی گئی اور اس سے جو خون بہے اس خون کی پپڑیاں رخساروں پر ویسے ہی تازہ۔ نہیں میرے پاس طاقت نہیں ہے، آخری فقرہ اگر سن سکے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سکینہ بنت الحسین کے، لو آخری فقرہ بی بی کا غم مناتے رہنا، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، تو چل نسے تو یہ اپنا سلام آخر شہزادی سب کو شام کی زیارت ہو۔ سید مرتضیٰ کہتے میری زوجہ بے ہوش ہو گئی، میں نے اپنی زوجہ کو جب پھر ہوش میں آئی تو میں نے ہاتھ چھوڑا کہ آج مکمل کر دیجئے، کیا دیکھا بس آخری بات بتائیے۔ سید مرتضیٰ نہ پوچھو، میں نے دیکھا پانی کی وجہ سے شہزادی کے ہاتھ بھیگا تھا، میں نے سوچا کہ یہ جو چادر لے کے آئے ہیں نا اس سے شہزادی کے گردے سے الگ کریں۔ سنیں وہ کہتے میں نے جیسے ہی ہاتھ رکھا ارے شہزادی نے رخ بدل دیا، ارے جسم کا زخم ایسے ہی ڈالا۔ ہائے سچا اسی لیے تو کہہ رہے تھے اے بھوبی اللہ سکینہ اسی صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا
تڑپ کے یہ وقت ہے امام کے ظہور کے لیے دعا ہے ولیا وحافظا وقائدا وناصرا مولا شام میں پھرتے کوئی اربعین نہیں ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها